بندہ آیا ملک شام دے کسی پنڈ دا رہناڑا صحابہ کو پوچھ گچھ کے تے سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا تے جناب صدیق اکبر دی بارگاہ عرض کرتا ہے حضور آپ امیر ہو یعنی مسلمانہ دے آپ امیر بھی ہو تے اونج بھی ماشاءاللہ امیر ہو تے میں تجارت کرتا تے تجارت دے اندر مینوں گھاٹا آیا ہے تے میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا اور میں آپ دے بارے سنے کہ تسی مسلمانہ دے خلیفہ ہو تے مسلمانہ دے خلیفہ مسلمانہ دی مدد کر دیں میں مدد لین آیا مہربانی ہو سکتی ہے تے جناب صدیق اکبر نے فرمایا ہاں آ میرے نال گھر چلیے وہ بندہ آتا ہے جدو میں نال گھر لے کے گئے نا تے آپ دا جڑا باہرلا دروازہ آؤ تے بابا سونا تے میرے دل کے خیال ہون لگ پیا کب میرا بن جیسی لیکن جدو بوا کھلا تے آپ دے گھر چار پائی ایک بھی نہیں کھجوراں دی ٹاٹ ہے جن دے تے جا کے میرے بھایا نے یہ خلیفہ ہے یہ حاکم ہے یہ صدر مدینہ دی ریاست تے آپ نے بھایا ترائے چار کھجوراں گھرائیاں تو خدمت پیش کیتیاں تے آپ نے عرض کیا سجنہ باہر آئے لوگ تے شرمندگی دی وجہ تو میں گل نو کیتی ترائے دہاڑے ہو گئے ساڑھے گھر تے کھانا ہی کوئی نہیں پکا کھجوراں کھا کے گزارا کر دے پیا میں تیری کیڑی مدد کرنی ہے انہیں کہا جناب تسی انی وڈی ریاست دے حاکم ہو تے آپ نے فرمایا میں ریاست دا حاکم اپنے گھر والے آندا اوہی ہے جو میرا رشتہ ہے نالے بیت المال ساڈا نہیں بیت المال قوم دے اے اسلام رخ پیش کردا ہے جو انہاں پسند نہیں ہوتا اے اسلام و قانون وضع کردا ہے جن دی سب تو زیادہ لوگاں تکلیف ہوندی ہے کہ حاکم وقت ہوے یار غار ہوے اے ہستیاں تے صرف نظرانے لیندیاں لاندیاں تے قسم با خدا قوم نو سونے چ تول کے رکھ دیندیاں تروندیاں دا گھر چ چولہے ہی نہیں بڑیا اناج ہی نہیں پکا ہے مدینے دی ریاست دا نبی دا پہلا خلیفہ ہے انہیں آکے حضور اور میرے واسطے تو بڑی پریشانی ہے جیڑا کچھ آ رہا نہیں آئے وہ میں سفرش خرچ کر کے آگیا تو لوگا سے آ مدینے شریف جا مدینے و بندہ خالی کوئی نہیں ہوتا کہ آپ نے فرمایا تین آنکھیں کون ہے بتائیں جواب ہے میں تین اپنی حالت دسیے بس آٹے اپنے حالاتے نے انہیں آکے میرے واسطے کی حکم ہے آپ نے فرمایا ورسی جاؤ جناب حضرت عثمان غنی کھوڑ تے او تو اٹھی مدد کرن دے انہاں کیتی میرے تے قرضہ ڈھیر سارا ہے حضرت صدیق پاک نے فرمایا تیری سوچ نالو واد ڈیسی انہیں عرض کیتی میں نا لواں صدیق اکبر عثمان غنی دی بار گئے میں نے فلانے بندے بھیجے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا تو انہا دسی میں حضور دا نوکراں ساڑھیاں شفارشاں دی ہوتے کوئی نہیں لوڑ تو بس حضور دا تعارف کرائی میں سونے دا غلام آتا پھر تیری مدد کر سن وہ بندہ ہے کہ میں عثمان غنی در دولت گیا وہ آتا ہے میں بوا کھڑکایا تے گھروں جگڑن دی آواز آئی اس وقت تقریر ختم ہے جگڑن دی گھروں آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے بچیاں کہہ رہے ہیں یہ تسا کیڑا کام عیش و عشرت والا شروع کر دیتا ہے دودھ دیچ مکھیوں پاک کے پیندے ہو مکھیوں الگ نعمتیں دودھ الگ نعمتیں دودھ بھی مٹھا شہد بھی مٹھا ایڈے وڈے نہ بڑھ جاؤ بدوں میں سنگیاں رڑا کے پیندے بت دے ہو کوئی نہیں سمجھے اوڑی سبحان اللہ وہ اندھا میں بوا کھڑکایا با میرے تے دیر سارا کر جائے با میری کچھ مدد ہو جاسی لیکن اگو گھروں میں نے آواز عثمان غنی دی یہ آ رہی ہے کہ وہ بچیاں دڑک رہنے بچیاں دی سردرس کر رہنے بچیاں دی طبیعت تربیت کر رہنے با ایڈے فضول خرچ نہ ہو جاؤ ایڈے بڑے نہ بڑھ جاؤ ایڈے عیش و عشرت نہ پہ جاؤ با دودھ دے چھ ماکھیوں پاکے تو ہڑ تسی پیسے ہو اپنا خیال کروتے اپنا حالات اللہ ویکھو تے میرے دل خیال آن لگ پیا
جیڑا سکیاں بچیاں نال پیا لڑدا ہے میرا قرضہ لا بیٹھا ہے جیڑا سکیاں بچیاں نال اس گل تو پہ لڑدا ہے بدو تے چدو سپیاں باکھیوں کے پہ گئے آپ نے بوا کھولیا تے بوا کھولن تو بعد آپ نے فرمایا میں اس گل دی معذرت کرنا بس تھوڑی جی لیٹ ہو گئی میں اپنے بچیاں دی تربیت پیا کردا ہاں تے آپ نے فرمایا آپ نے عرض کی تھی چلو ٹھیک ہے آپ نے پوچھا ہاں کدو ہے اس کہا جی میں مسلمان حضور کا غلام ملک شام دے پنڈ آیا آپ نال ملاقات کرنی ہے حضرت عثمان غنی آپ نو اندر لے گئے گھر بھایا دودھ اور شہد ملا کے دوویں شیاں پیش کیتیاں تے او حیران رہ گیا بچیاں کہہ رہے سی نہیں پینا میں ناپ پہ دیندا ہے اولی سبحان اللہ میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے اسلام دے سلام والیاں دی حد تو زیادہ مدد فرمائی اللہ غنی دا نکب عطا فرمایا حضور سرکار کا یار بہا کے آتا ہے 10 سجنا کدے آئے آپ نے عرض کی تھی سونیا میں تہاڈے بارے سنیا تسی سخی ہو حضور دے غلاماں دی مدد کر دیو میں تجارت کردہ میں نو گھاٹا آیا ہے دھوکہ ملے میرے ڈھیر سارا قرضہ ہو گیا حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام نو صدیا فرمایا ایک اٹھ لاد لیا جندے تے مال بھی ہوئے پیسے بھی ہوڑا گھروں بار کٹیا تے اٹھ دی مہار پڑھائی فرمایا سجنا شام تو پیدل آئے مدینے آئے ان کے میں ہو سکتا ہے بندہ شام تو مدینے پیدل آوے مدینے آڑا پیدل ٹور چھوڑے انج کیویں ہو سکتا ہے ملک شام چو آئے وقت پیدل آئے بڑی امید لے کے آئے حضور دے دار تے آئے اٹھ لے جاؤ نے آکھیا جناب میرے تے قرضات 3000 اشرفیاں نے عثمان غنی نے فرمایا اٹھتے 6000 اشرفیاں لاد چھڑیاں نے مال تجارت میں لاد چھڑیا ہے انہیں عرض کی تھی جناب اٹھ راڑ دیو پیسے دے چھوڑو کون شام تو اٹھ واپس کرنا آوے گا عثمان غنی نے فرمایا اے مال تو منگیا ہے اٹھ حضور دے غلام دا تو پھلئی جا میں قربان سوڑے نبی دے یاران دی سخاوت ہو جاواں حضور دا یاران دے وہ پیسے تو منگے نے مال تو منگے اٹھ میرے اللہ تو پھلئی جا اے او بندے آئے جڑے حضور سرکار دے دین دے خدمتگار ہے اٹھاڑا حیران ہو کے آندہ ہے کمال ہو گئے میں تو انو دسیا بھی کوئی نہیں میں نے پیسے لینے نے اجے تے شکر ہے میں آپ دی بارگاہ جو صدیق اکبر دا نا نہیں لیا صدیق اکبر دا جے نا لیتا پھر گھنا مال ملدا حضرت عثمان غنی نے فرمایا میرا شکریہ ادا کرن دی کوئی لوڑ نہیں شکریہ صدیق دا ادا کر دے بھی تیرا بھی فائدہ ہو جائے میرا بھی فائدہ ہو جائے شکریہ میرا ادا کرن دی کوئی لوڑ نہیں شکریہ سونے صدیق دا ادا کر دے بھی ان دے وچ تیرا بھی فائدہ ہو جائے میرا بھی فائدہ ہو جائے اللہ تینوں بھی جزا دے گا اللہ مینوں بھی جزا دے گا اٹھ دی مہار لے کے جڑا مقروضہ قرضہ منگن آیا ہے مدد منگن آیا ہے حاکم وقت ہوئے جتنے گھر کھان دی شاہی کوئی نہیں ترائے دیاڑے ہو گئے نے گھر چلہ نہیں بڑھیا ترائے دیاڑے ہو گئے نے گھر چھاناج کوئی نہیں ترائے دیاڑے ہو گئے نے گھر روٹی کوئی نہیں پکی ترائے دیاڑے ہو گئے نے گھر چھاناج کوئی نہیں 3 دن ہو گئے نے
حاکم وقت کھجوراں کھا کے گزارا کردہ وطدہ ہے تے غیرانو کہہ رہے ہیں اوٹھو مال لاب جاوے گا اوٹھو پیسہ لاب جاوے گا اوٹھو کام بڑھ جاوے گا صدیق بھی عثمان غنی دی بارگاہ عرض کر دے تے مال ضرور لاب جاتا پیسے ضرور لاب جاتے لیکن صدیق اکبر دسیا ہے مال پیچھے مرن والا ہو روندا ہے حضور تے مرن والا ہو روندا ہے اسلام اپنا نقشہ پیش کرتا ہے اسلام دی رعایا کیڑی امیر ہے اسلام دے حاکم وقت دا حالے وے بگھر چار پائی کوئی نہیں چٹائی تے بے کے فیصلے کردہ وطدہ ہے تے فیصلے ایڈے ایڈے وڈے کردہ ہے فیصلے ایڈے ایڈے آلہ کردہ ہے حضور تے وصال تو بعد جدو منکرین زکاة نے اعلان کر دیتا اسی زکاة نہیں دیوانگے کچھ فوق ختم نبوت منکرانو مارن ٹھر گئی کچھ فوج کدائی چلے گئی مدینہ خالی دسیات پاک عمر نے عرض کی تے سونے ہاتھ ہوڑا رکھو دشمن کدائی مدینے تے حملہ نہ کر دیڑا تے پاک صدیق اکبر نے فرمایا سجنا اگر مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں تے بھیڑیے بھی چاک مار جان میں کام اوہی کرانگا جڑایا وینا دلال دس گیا وے میں اینا نال اوتڑ تائی لڑا گا جتڑ تک حضور دے زمانے جیڑا بندہ اٹھ زکاة دیتا تے نال رسی دیتا میرے دور چونے اٹھ دے دیتا رسی نہ دیتی سونا صدیق اون دے نال بھی جہاد کرے گا اون دے نال بھی جنگ کرے گا شریعت کات کاٹ نہیں ویندی شریعت پیسہ نہیں ویندی شریعت مال نہیں ویندی شریعت حکم ویندی ہے حضور دے حالانکہ رسی دی کوئی اوقات نہیں ساڑھے ورگے بندے ہوندے آندے رسی دی خیر اٹھ جی پہ دیتا ہے تے صدیق نے فرمایا صدیق رسی نہیں ویکھے گا حضور دا ارادہ دے حکم ویکھے گا